اور یہ اب حدیث پاک ہے جی، اس کو ذرا دیکھیں آپ. بس یہ آخری ہاں جی. سوال ہے جی، اس کے بعد چھٹی ہے. ٹھیک ہے جی، 10 بجنے والے ہیں. یہ تو حضرت خیال کی وجہ سے نا کلمہ یوسفی میں جی جی بے شک عالم لوگ خیال سو کی رہے ہیں. بات ہے. جی جی عالم خیال کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. جی عالم خیال وہ عالم ہے کہ جس میں انسان نیند میں جاتا ہے یا پھر مرنے کے بعد بن جاتا ہے. وہ ایک ہی برزخ عالم ہے، والا. برزخ جس کو کہتے ہیں. نہیں، یہاں پر اب ہم جس حالت میں فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری کون سی حالت ہے؟ وہ حدیث کے مطابق یہ جو حالت ہے نا لوگ سو رہے ہیں، یہ عالم خیال کے حوالے سے ہی انہوں نے بتائی ہے نا. یہی ہے نا کہ ہم جس حالت میں اب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سو رہے ہیں اس وقت. اصل میں آپ اس کو لٹرلی نہ لینا کہ یہ سو پکے رہے گئے، سو کے ہیں. جب جی جی بیٹھے ہوئے سونے سے بات نہیں ہے. مراد یہ ہے جی جی کہ جو بندہ سویا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ادراک ہوتا ہے. نہیں ہوتا. تبھی سویا کہیں گے نا، سویا جی مویا. جی جی سویا مویا کیوں کہتے ہیں؟ جی کہ اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جب تک سویا ہے اس کو نہیں ادراک. جی جی آپ کے ارد گرد جو حقائق ہیں آپ کو ادراک ہے ان کا، نہیں ہے. اس وجہ سے آپ سو رہے ہیں. یہ جب نہیں ہے کہ آپ لٹرل سو رہے ہیں یعنی جب حقائق کا ادراک ہو جائے گا تو آپ اٹھ پھر جائیں. جاگ جائیں. ہاں بس یہ بات ہے. لیکن حقائق کا ادراک کس وقت ہوگا؟ جب یہ آنکھ بند ہوگی. نہیں، کئیوں کو کشف سے ہو جاتا ہے نا. کئیوں کی نہیں، ہم جنرلی موسٹلی بات کر رہے ہیں. عام بندے کو تو موت کے بعد ہوگا، لیکن اہل اللہ کو کشف سے ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہمارا تھوڑا سا یہ معاملہ ہو کے قریب ہو جائے گا، پھر برزخ میں جائیں گے، قیامت میں جائیں گے، آگے جب آپ مر سلسلہ. جائیں گے تو آپ کے وہ ادراکات کھل جائیں گے نا جو بھی بند ہے، جی تو آپ کو وہ حقائق کا بھی ادراک ہو جائے گا. ہاں، تو پھر برزخ سے جب آگے جائیں گے پھر اور کھل آگے جائیں اور گے، کھل پھر جائیں گے، آگے وہ تو آگے کھلتی جائیں گے. مقام سکیب تک یعنی یہ سلسلہ چلے گا. ہاں جی. جی کثیر. ہاں جی. اچھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی، توصیف صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ حق کے نزدیک علم اور معلوم میں کوئی بعد نہیں. بس یہ جملہ کہ علم معلوم کے تابع ہے، اس کا تعلق مرتبہ خلق سے ہے، کیونکہ مطابق وہ تعلق زمان و مکان سے ہے اور حق زمان و مکان میں مقید نہیں ہے. اصل میں انہوں نے کہا نا کہ مرتبہ خلق سے ہے، وہ نکالیں جی مساوات والا ذرا. ابھی حتی عالم والا نکالے نا ذرا. اس کا ان سے پوچھیں کہ بتائیں پھر اس کا کیا مساوات کس طرح سے. اگر مرتبہ خلق صحیح ہے پھر برابر کس طرح ہوئی مخلوق اور وہ. یہ خصوصاً لکھا میں جناب فصل شیسی ہے، صفحہ نمبر 113 ہے. یہ 113 نمبر صفحہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے اچھا، یہ پورا پیراگراف پڑھ لیں آپ، صفحہ نمبر 111 سے لے کر 113 تک. 12 پہ عربی ہے. ہاں، جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ جی بس اب آپ پڑھیں نا، یا آپ ہی پڑھیں جی. پڑھنا نہیں جی کہاں سے؟ یہ پیراگراف بس ایک پڑھ دینا پتہ چل جائے گا. آپ کے مائک لگا ہوا ہے، جی یہاں سے پڑھ دیں. کیونکہ ایسا شخص جانتا ہے کہ اللہ کے علم میں اس کے بارے میں کیا کچھ ہے. ہاں جی، ایسا شخص جانتا ہے کہ اللہ کے علم میں اس کے بارے میں کیا کچھ ہے. وہ اس طرح کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ بتاتا ہے جو اس کی عین سے اس نے اخذ کیا. کس نے اخذ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کس کی عین سے؟ بندے کی عین سے جس کے ہاں چل متعلق وہ علم ٹھیک ہو حاصل کر رہا ہے، یا پھر اس پر اس کی عین ثابت اور اس پر لامتناہی حوال کا گزرنا ثابت کر دیا جاتا ہے. ثابت کر دیا جاتا ہے یا سوری، کھول دیا؟ عیاں کر دیا، عیاں کر دی جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، آشکار یا ظاہر کر دیا. کھول دیے جاتے ہیں. ہاں جی، یہ بلند تر مرتبہ ہے کیونکہ وہ اپنے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو اس کے بارے میں اللہ کا علم ہے. ہاں جی، بے شک یہ دونوں ایک ہی چیز یعنی عین ثابت سے یہ علم اخذ بے شک یہ دونوں ایک ہی چیز سے علم حاصل. کون دونوں؟ اللہ بھی، بندہ اور اللہ اللہ مخالق بھی اور مخلوق بھی. مخلوق بھی. تو یہاں پر انہوں نے کہا جی یہ تو صرف مخلوق کے لیے ہے، تو شیخ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. وہ عین ثابت کو ہاں جی دونوں یعنی اس سے اخذ کر رہے ہیں. ہاں وہ تو دونوں کی بات کر رہے ہیں نا، خالی ایک کی تو کر نہیں رہی. جی، لیکن بندے کو یہ علم اللہ کی سابق عنایت سے حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ ڈیفرنٹ ہے کہ بندے کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی سابق عنایت اور عنایت الہی سے حاصل اور ہوتا ہے. اللہ کو بھی ذات حاصل ہے. ہاں جی، اللہ کو بھی ذات حاصل ہے. یہ فرق ہے دونوں کا، دونوں میں یہ فرق ہے یہ بس. مین فرق ہے دونوں میں، لیکن سورس ایک ہی ہے. سورس ایک ہی عین ثابت، اور یہ عین بھی اس کی عین کے حوال میں سے ایک حال ہے. یعنی جو اس کے تقاضے ہیں، اس کے اگر تقاضے میں یہ ہے کہ وہ عین ثابت سے اللہ کی عین عنایت سابق سے یہ علم حاصل کرے گا تو پھر ہی وہ کر لے گا، کر سکے. کر نہیں لے گا، ہوگا تو نہیں کرے گا. نہیں ہوگا تو نہیں عین تقاضا وہ ہوگا اس کا، جسے یہ صاحب کشف اس وقت جان جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اس پر مطلع کرتا ہے، یعنی اس کی عین کے حوال پر. بے شک یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اس کی عین ثابت کے ان احوال پر
جن پر وہ وجود کی صورت واقعہ ہوئی مطلع کرے یعنی اطلاع دے یا واضح کرے، تو یہ بندہ اس حال میں اس پر ویسے اطلاع نہیں پاتا ہے جیسے کہ حق تعالیٰ ان آیان ثابتہ پر ان کے عدم والی حالت میں اطلاع پایا۔ یعنی کہ بندہ جو ہے جب اطلاع پاتا بھی ہے اپنی عین پر تو وہ حق یعنی کہ جیسے حق نے اطلاع پائی اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ حق نے کیسے پائی، جی جی کیونکہ حق اپنی ذاتی نسبتوں سے اطلاع پا رہا ہے جی اور بندہ اللہ کی عنایت سے اطلاع پا رہا ہے، دونوں میں فرق یہ جی ہے، فرق سورس ایک ہی ہے، سورس میں کوئی شے نہیں وہ کہا بھی فرق ہے۔ ذات ہے اور یہ سابق عنایت کی بدولت ہاں سابق عنایت کی بدولت سورس ایک ہے لیکن وہ اللہ کے عنایت سے پا رہا ہے اور اللہ خود سے پا رہا ہے، خود سے پا اللہ خود سے پا رہا ہے اور وہ اللہ سے وہ پا رہا اللہ ہے، سے پا رہا ہے۔ اللہ سے پا رہا ہے۔ کیونکہ یہ اعیان تو ذاتی نسبتیں ہیں جن کی کوئی صورت نہیں۔ اس قدر بیان کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بے شک عنایت الہی سے اس بندے کو پہلے سے حاصل تھی کہ اعیان ثابتہ سے علم اخذ کرنے میں یہ مساوات ثابت ہوئی۔ یہ مساوات کیا چیز ہے، یہی سوال ہے ہمارا، ہاں، اور اسی مقام پر اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم جان اور یہ بھی کہ تاکہ ہم جان لیں کیا چیز ہے، جان لیں۔ اور شیخ نے کہا ہے کہ محقق کلمہ ہے، آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ جی جی تو میرے خیال میں یہاں پہ اور دیکھیں کسی کا سوال ہے، یہی سوال تھا لاسٹ۔ وہی نا۔ تو آج ہم یہ میں آئے ہوئے تھے فاروق صاحب کی طرف، تو انہوں نے ابھی بیٹھک سے پہلے بھی ہم نے کچھ عمر فاروق صاحب ہیں جی، جو اکثر جو بیٹھک ہوتی ہے ہمارے اس میں کوسچن بھی کرتے رہتے ہیں جی، وہ عمر فاروق صاحب لاہور میں رہتے ہیں، تو ہم یہاں آئے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ تو بیٹھک سے پہلے بھی ہماری بیٹھک چل رہی تھی، پھر ہم نے کہا کہ چلو کچھ لائیو بھی کرتے ہیں، کچھ ہم نے پہلے ان کے اشکالات کے جواب دیے ہیں، کچھ ابھی لائیو دیے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اجازت لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ بیٹھک میں وہی روایتی طور پہ جو ہماری کتاب چل رہی ہے معارف و ملفوظات اسی کو لے کے چلیں گے۔ یہ تو چونکہ ان سے ذرا محبت تھی فصوص سے ان کی، تو ہم نے بھی کہا کہ چلیں آ جائیں ان کی طرف، تو فصوص جی، ہی ہونی یہ چاہیے۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور احسان عظیم ہے کہ مجھ جیسے بندہ عاجز پر یہ اتنی مہربانی فرمائی اور آپ نے اپنے قیمتی لمحات اور وقت میں سے کچھ لمحات میرے لیے آپ نے مقرر فرمایا، اس پر میں آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے یہ خلوص نیت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ حضور شیخ الاکبر کے روحانی بیٹوں میں سے آپ کا شمار ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو حضور شیخ الاکبر نے 100,000 روحانی بیٹوں کا ذکر کیا ہوا ہے، تو میری یہ دل سے دعا ہے اور علماء میری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ جو ایک اگلی نسلوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ معارف سے، اسرار سے، رموز سے، حقائق سے، دقائق سے واقف ہوں، اور اصل جو معرفت ہے، اصل جو وحدت الوجود ہے اس کی طرف لوگ لوٹیں، تو اس میں آپ کا اس صدی کے اندر بہت 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 بڑا کردار ہے۔ اور میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف باتیں سنا کر فصوص الحکم یا وحدت الوجود پر کمنٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں کو اپنے علم میں لائیں، تحقیق میں لائیں، ان پر غور و فکر کریں، تو پھر انشاءاللہ جس طرح سرکار حضور شیخ الاکبر نے اپنی خاص نظر التفات ہم پر فرمائی ہوئی ہے، اسی طرح آپ پر بھی فرمائیں کہ وہ بڑے سخی کریم اور رحیم ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی آئے اور ہم ان کو یہ جو اللہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے ہم یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے خود اٹیچ ہوں، جو حضور شیخ الاکبر کا اپنا ذاتی علم ہے اس سے اٹیچ ہوں، سنی سنائی باتوں پر کان دھرنا ضروری ہے۔ تو میں بار دیگر ان اپنے احباب ذی وقار کا بہت زیادہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت بہت جو میری بہت بڑی اشکالات تھیں جن میں کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ آف لائن پہ بھی ان پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان صاحبان ذی وقار کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل، توفیقات اور جو یہ بہت بڑا بے مثال اور لازوال مشن کو لے کر چل رہے ہیں اس میں اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ آگے سے آگے بڑھ کر ان کے معارف، ان کے اسرار، ان کے حقائق اور ان کے دقائق میں مزید جو ہے اضافے فرمائے۔ آمین ثم آمین بحق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا۔